بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ کے ضمن میں جب گفتگو ہوتی ہے تو اس میں ایک مسئلہ یہ بھی پیش آتا ہے کہ آیا بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کا جزو ہے یا سورہ فاتحہ کا جزو نہیں ہے۔ اس میں ایک اختلاف پایا جاتا ہے بعض علماء کی نظر میں، لیکن جن لوگوں کا، جن علماء کا، جن فقہاء کا نقطہ نظر یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کا جز ہے، ان کا موقف، ان کا نقطہ نظر زیادہ صحیح ہے۔ ایک تو اس لحاظ سے کہ سورہ حجر کی آیت نمبر 86 میں جب یہ کہا گیا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، ہم نے آپ کو 7 دہرائی جانے والی آیات اور قرآن عظیم عطا کیا ہے۔ تو 7 آیات سورہ فاتحہ کی اس صورت میں بنتی ہیں جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بھی شامل کیا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو شامل نہ کیا جائے تو پھر یہ 6 آیات بنتی ہیں۔ اسی طرح سے ہمیں کچھ واقعات ملتے ہیں۔ ایک واقعہ یہ ہے، تفسیر کبیر میں فخر الدین رازی نے بیان کیا ہے کہ ایک شخص مسجد میں داخل ہوا، اس نے نماز پڑھنا شروع کی، مستحب نماز ہوگی، نوافل ہوں گے، کھڑا ہوا اور اس نے جب نماز پڑھنا شروع کی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھی اور الحمدللہ رب العالمین سے آگے چل پڑا۔ جب اس نے نماز ختم کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے شخص، کیا تو نے اپنی نماز باطل کر دی؟ کیا تو نے اپنی نماز توڑ دی؟ کیا تو نہیں جانتا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کا جزو ہے، سورہ فاتحہ کی آیت ہے؟ جس نے اسے چھوڑ دیا اس نے سورہ فاتحہ کی ایک آیت کو چھوڑ دیا، اور جس نے سورہ فاتحہ کی ایک آیت کو چھوڑ دیا اس نے اپنی نماز باطل کر دی۔ ایسا ہی ایک اور واقعہ ملتا ہے کہ ایک مرتبہ امیر شام سے مدینہ میں آیا اور مسجد نبوی میں اس نے لوگوں کو باجماعت نماز پڑھائی، اور جب اس نے نماز پڑھانا شروع کی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھی۔ جب نماز ختم ہوئی تو مہاجرین و انصار ہر طرف سے بول اٹھے کہ سورہ فاتحہ پڑھتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم کہاں تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کیوں آپ نے چھوڑ دیا؟ تو ایک اس قسم کا احتجاج ہوا کہ امیر شام کو دوبارہ نماز پڑھانی پڑی اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اس نے سورہ فاتحہ پڑھی۔ تو یہ دونوں واقعات تفسیر کبیر میں فخر الدین رازی نے بیان کیے ہیں، اور اس دوسرے واقعے سے یہ بات کھل کے سامنے آ جاتی ہے کہ مہاجرین اور انصار کے نظر میں اس بات پر اتفاق تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کا جزو ہے، سورہ فاتحہ کا حصہ ہے۔ درس کو ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ان دروس کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کے دلوں کو قرآن شریف کے نور سے منور فرمائے۔ والحمدللہ رب العالمین۔